السلام علیکم دوستوں، میں ازمیر طالب برطانیہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے پچھلے کالم میں بھی آپ دوستوں سے گزارش کی تھی کہ اگرچہ پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس خرابی میں بھی ایک بہتری کی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے دوراہے پر آ گیا ہے۔ عمران خان کی کوششوں سے پاکستان ایک ایسے دوراہے پر آ گیا ہے کہ جہاں پاکستان کے دوست اور دشمن الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان کو لوٹ رہے تھے، جو اندر ہی اندر کھا رہے تھے، جو پاکستان کا نقصان کر رہے تھے، وہ بدستور ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہیں، وہ سیاست میں ہیں، وہ قومی اسمبلی میں ہے، وہ سینٹ میں ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، یا وہ عدلیہ میں۔ آج ایک بینچ ٹوٹا ہے، جس بینچ نے پنجاب اور KPK کے الیکشن کا فیصلہ کرنا تھا۔ کوئی بات نہیں، جب گھر کو نیا بنایا جاتا ہے تو یہ توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے نا۔ ابھی بینچ ٹوٹا ہے، ابھی اور بہت کچھ ٹوٹے گا۔ یہ لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انتخابات میں التوا ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی چوری اور کرپشن جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وقت کی تبدیلی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم پچھلے 75 برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ تو کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر کسی کو پتہ چل بھی گیا تو وہ ثابت نہیں ہوا، اور ہم نے عوام کو کھوکھلے نعروں سے دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا، کہیں بریانی بانٹ دی، کہیں قیمے کے نان بانٹ دیے۔ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنے طور پر جس عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عمران خان اب ایک فرد نہیں رہا، وہ ایک نظریہ بن چکا ہے جو پاکستان کے 70% سے زائد نوجوانوں کے دل و دماغ میں بس گیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے تب بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے باشعور عوام، ینگ اور پڑھے لکھے نوجوان ان کی تقریریں نہیں سن رہے، ان کے کھوکھلے نعرے نہیں سن رہے۔ ان کی نظریں پاکستان کے اس بورڈ پر ہیں جس پر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر درج ہیں، جس پر پاکستان کے شرح نمود GDP ریٹ درج ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ عمران خان سے بہتر ہوتے تو عمران خان سے تو انہوں نے فارن ایکسچینج 20 ارب سے بھی زائد لیے تھے، اب وہ زیرو ہو گئے۔ اور عمران خان کی جس وقت حکومت تھی اس وقت تو شرح نمود GDP ریٹ جو ہے وہ 6% تھا، 6%۔ اب وہ زیرو شاید مائنس کے قریب ہے۔ چنانچہ اب جو نئی نسل ہے نا، یہ نہیں دیکھے گی کہ کون کتنے نعرے لگاتا ہے، کس نے کتنی میٹرو چلائی ہے، کس نے کتنے موٹر ویز بنائے، وہ یہ نہیں دیکھے گی۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ کون عوام کو کتنی سہولت مہیا کر رہا ہے، کس کے دور میں مہنگائی کتنی تھی اور اب کتنی ہے، کس کے دور میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور کس کے دور میں لوگوں کو کم سے کم کھانے اور پینے کے لیے پانی اور روٹی میسر ہے۔ چنانچہ یہ جو ہنگامی حالات میں نئے قوانین بنا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے، عدلیہ کے قوانین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور وہ کرپشن کنگ آف کرپشن میاں نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہوئے ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنا لیں نئے قانون، لے میاں نواز شریف کو بھی۔ کیا اس سے نئی نسل دھوکے میں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں
کہ جس شخص نے پاکستان کو اتنا لوٹا ہے، اس ملک کو اتنا لوٹا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک چبا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جیسا زرعی ملک جسے کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس ملک کے عوام آٹا لینے کے لیے قطاروں میں ایک دوسرے کو روند رہے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس شخص کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے وہ شخص دنیا کی مہنگی ترین گاڑی بینٹلے میں بیٹھ کر لندن کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہا ہے۔ چنانچہ اب کیا قانون بنتا ہے، کیا تقریریں کی جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، اس کو اب نعروں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مذہبی کارڈ کھیلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، صوبائی کارڈ کھیل کر بھی دیکھنے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الیکشن کو کتنی دیر تک ملتوی کر سکیں گے آپ لوگ؟ 6 مہینے، سال، 2 سال؟ وہ لوگ جاگ چکے ہیں، اور عمران خان اس نئی نسل کو جگا چکا ہے، اور وہی اس ملک کے وارث ہیں، اصلی وارث ہیں، اور انہوں نے الٹیمیٹلی اقتدار حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اب ان لوگوں پر منحصر ہے کہ یہ عوام کا حق باعزت طریقے سے دیتے ہیں یا پھر سڑکوں پر فیصلے کرواتے ہیں، جس طرح سری لنکا میں ہوئے۔ اب اگر یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، تو لوگ وہ نعرے سن کر مان نہیں لیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اب کر کے دکھائیں۔ آپ اپنا جی ڈی پی ریٹ عمران خان کے عہد سے اوپر لے کے جائیں، آپ زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب کی بجائے 40 ارب کر کے دکھائیں، آپ پیٹرول کی قیمت 150 ارب سے جو ابھی اس وقت 300 کے قریب کر دی ہے، اس کو 100 کے قریب لے کر آئیں، آپ لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء ارزاں کر کے دکھائیں، عمران خان کے دور سے بھی ارزاں کر کے دکھائیں، تو ہم مان جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان سے بہتر خود کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ چوری بند کریں، جو یہ خود چوری کر رہے ہیں وہ بند کریں، جو ان کے ساتھی اور جو ان کے سہولت کار ہیں سب کی چوری بند کریں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ زرداری صاحب اور شریف فیملی جو سیاست میں آتے ہی اس لیے ہیں ایسے لوگ کہ لوٹ مار کی جائے، یہ اپنی چوری بند کریں گے؟ یہ کبھی بند نہیں کریں گے۔ اور عمران خان جیسا درویش اور ملنگ آدمی جو چوری کرتا ہی نہیں، جس کے ہاتھوں سے اربوں نہیں خربوں روپیہ آیا ہے اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے لگا ہے، وہ سیاست سے ہٹ کر، جس نے اس غریب ملک کو کینسر جیسے قیمتی اور مہنگے اسپتال بنا کر دیے ہیں کینسر کی علاج کے لیے، جس نے عالمی معیار کی یونیورسٹیاں بنا کر دی ہیں اس ملک کو، یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اور ایک بات یہ بالکل واضح ہے کہ جب تک یہ لوگ خود کو عمران خان سے بہتر ثابت نہیں کریں گے، لوگ ان کو قبول نہیں کریں گے، لوگ عمران خان کو ہی قبول کریں گے۔ لہذا دوستو، میں بدستور کہہ رہا ہوں کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بینچ ٹوٹے یا 10 بینچ ٹوٹے، ایک قانون بنے یا 100 قانون بنے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب عوام کا اقتدار عوام کو واپس کرنا پڑے گا، اور بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد عوام کا حق ان کو دے دیں، کیونکہ اب عوام، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ ملک کی فگرز پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔